یہ ہے نا کہ جب آپ ایک پہلی کلاس کے بچے کو 16ویں کلاس کا سلیبس اس سے ہاتھ میں پکڑا دیں تو وہ کیا پڑھے گا؟ وہ یہ بالکل نہ تجربہ کار حکومت تھی، نہ انہیں کوئی حکومت کا تجربہ، نہ لینا نہ دینا، نہ ان کا کوئی ہوم ورک تھا. آگے نے ہم پہ اپنا مسلط کر دیا اور ملک کا بیڑا غرق کر کے یہ چلے گئے. تو بات یہ ہے نا کہ ان کا ایک کام بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہم تعریف کر سکیں. یہ دیکھیں یہ مٹیریل پڑا ہوا ہے، روڈ کے اوپر لوگوں کا چلنا مشکل ہوا ہے. اچھا فٹ پاتھ نہیں بنائے گے، وہ وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں، مٹیریل روڈ پہ ہے. یہ حالت ہے. یہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں ان کے پاس مٹیریل ہے اور یہ مجبوری میں کام کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں یہ مٹیریل پڑا ہوا ہے روڈ کا، کسی نے اٹھایا نہیں ہے، نہ فٹ پاتھ بنا ہے یہاں پہ. کب سے پڑا ہوا ہے یہ؟ جی ذرا قریب آ کے بتائیں کب سے پڑا ہوا ہے؟ کافی دن ہو گیا پڑا ہوا یہاں. اچھا کوئی نہیں آیا، کوئی روڈ نہیں بنے. جی یہ حالت ہے. یہ علاقہ ہے فیاض الحسن چوہان صاحب کا. دیکھیں آپ، یہ ہے سابقہ حکومت پی ٹی آئی کی اعلیٰ کارکردگی. یہ ریکارڈ کام ہوا ہے. یہ دیکھیں بجری پڑی ہوئی ہے، ریت پڑی ہوئی ہے. یہ دیکھیں ساتھ جناب فیاض الحسن چوہان صاحب بھی تھے. تو کیا ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے؟ بہت بار ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو کیا کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ جی انشاءاللہ ہم آپ اپنے علاقے کو جی پیرس بنا دیں گے. اچھا تو پیرس تو انہوں نے خیر نہیں بنایا، انہوں نے 4-5 کوٹھیاں اپنی نہیں بنا لی. اچھا تو وہ پیرس ان کے لیے وہ اپنی کوٹھیاں تھیں تو انہوں نے بنا لی ہیں. جی یہ دیکھیں صادقآباد کا یہ بازار کا علاقہ ہے. یہ حالت ہے. پچھلے کئی مہینوں سے یہ مٹیریل پڑا ہوا ہے اور یہ کام ہوا ہے. ابھی تک فٹ پاتھ نہیں بنے ہیں. دکاندار لادہ پریشان ہے، کاروبار لوگوں کے خراب ہو چکے ہیں. یہ حالت. جی نا ویڈیو دیکھی آپ نے، حالت دیکھی. یہ صادقآباد چوک میں جو مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، دکانیں بنی ہوئی ہیں، ان کے باہر روڈ پہ یہ حالت ہے. دکان پہ جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. کہاں سے جائیں گے لوگ؟ دکاندار بھی تنگ، لوگوں کے کاروبار برباد کر کے رکھتی ہے. سروس روڈ کا یہ حال ہے. یہاں پر 4 مہینے سے ٹیوب ویل بنایا اور وہاں پر خاکہ پڑا رہا اور وہیں پہ روڈ کے اوپر تباہ و بربادی ہوگی. جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ صفائی والا ہے ان کو فنڈ ہی نہیں دیے کہ وہ بیچارے کوڑا اٹھاتے. گاڑیاں خراب ہوگی، گاڑیاں ٹھیک ہوں گی، مشینری ٹھیک ہوگی تو تک کام ہوگا. تو جناب یہ صورتحال ہے ان کی. اگر ذرا سی بھی احساس ہو نا، احساس، اپنی اس بات پہ شرمندہ ہوتے، شرمندہ ہو کے یہ کرتے کہ ہاں مانتے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور ان کو چاہیے تھا، جیسے کہ پہلے میں نے بات کی، عدالتوں پہ چھوڑ دیتے. آپ نے ایک شہری کی بات سنی، وہ کیا کہہ رہے تھے جی کہ پرائمری کے بچے کو ایم اے کی کتابیں دے دیں تو وہ کیا پڑھے گا. تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی بھی یہی حالت تھی اور ان کے وزیروں کی بھی یہی حالت ہے. اور اسی علاقے کے ایک چیئرمین صاحب نے آپ کے سامنے کیا کہا، ہم یہ بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پر کچھ بھی نہیں کیا. ہاں ایک کام ضرور انہوں نے کیا، وزیر جیل خانہ بن کے وہاں جا کے لنگر خانے میں
وہ جو لنگر ان بیچارے قیدیوں کے لیے بنتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائی. پنجاب کے وزیر اطلاعات بن کے اپنی بےزتی کا سامان بنا لیا. مختلف ایکٹرز کے ساتھ تصویریں بنائی، ویڈیو بنائی اور اپنی بےزتی کا سامان بنا لی. وزیر کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. جو اس کا منصب ہوتا ہے، جو اس کی کرسی ہوتی ہے، وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے کس کس خاتون سٹار نے ان کے بارے میں کیا کیا جملے کہے. اگر یہ توجہ آپ اپنے علاقے پہ دیتے، یہ توجہ عوام کی طرف دیتے، تو آج آپ سب کی عزت ہوتی. آپ کہیں چھپنے چھپانے کی، شور ڈالنے کی، جلسے جلوس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر آپ کی حکومت چلی بھی گئی ہے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی. کیا ہوا؟ ایک بار یہ دوبارہ پھر مل جاتی. آپ نے باہر آ کے روڈوں کے اوپر شور ڈالنا شروع کر. ایک طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت چلی گئی، جی کوئی بات نہیں، چلی جائے، جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو حکومت کا چسکا پڑ گیا تھا نا. وہ شمشمہ، وہ ساری باتیں اب وہ نہیں مل سکتی. جب تک حکومت میں ہو گاڑیاں بھی ملتی ہیں، پروٹوکول بھی ملتا ہے، سارا کچھ ملتا ہے. فیض الحسن چوہان صاحب، آپ اسی سروس روڈ سے گزر کے چلے جاتے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ یہ میں آپ کو اس لیے یاد کرا رہا ہوں اور بھی باتیں یاد کرا رہا ہوں کہ آپ نے ایک ٹیلی فون کے اوپر، ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور آپ نے ایک ٹیلی فون کے اوپر کباڑ خانے کھلوا دیے. آپ نے کون سے اپنے لیڈر کی بات مانی؟ جب آپ کا لیڈر ایک کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اپنی ذات کے لیے کام خراب کر دیتے. دنیا کو کوئی کام رکتا نہیں، یہ بات یاد رکھیں. آج نہیں تو کل وہ کام ہو جاتا ہے، چیز اپنے مقام پہ آ جاتی ہے. لیکن آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی. اور کتنی افسوس کی بات ہے عمران خان صاحب، میٹرو جو ایئرپورٹ جانی تھی 3.5 سال تک بند پڑی رہی. اگر وہ آپ چلا دیتے، آمدن کا ذریعہ بنتا تھا نا. آپ نے اس لیے نہیں چلائی، وہ نون لیگ نے کی ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہوتی. بدلے لینے سے کام نہیں بنتا. کوئی آپ یہ سوچے کہ ساری زندگی کوئی کرسی پہ بیٹھا رہے گا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کام سیکھتے پھر بات کرتے. دیکھیے، جب تک انسان کو ڈرائیونگ نہیں آتی، کسی آدمی کو ڈرائیونگ نہیں آتی، اس کو گاڑی دے دیں، وہ دیوار کے ساتھ مارے گا. آپ کا بھی یہی حال تھا. آپ کو پتہ ہے نا آپ سب لوگوں کو کون چلاتے رہے، آپ کے پیچھے کون تھے؟ ان کو بھی آپ نے شرمندہ کیا، ان کو بھی سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی. یار کچھ تو آپ سب شرم کرتے. آپ سوچ نہیں سکتے. اگر ہماری پاک فوج نہ ہو نا تو آپ کا کیا اثر ہوگا. سمجھیے، وہ جاگتی ہے، فوج جاگتی ہے اور ہم سوتے ہیں. سلام کریں ان جوانوں کو، سلام کریں ان افسران کو جو آپ کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ تو صرف باتوں پہ لگے ہوئے ہیں نا. فوج اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے، فوج اس ملک کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہے. آپ کس خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ سب کمیشن بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو تو احساس ہی نہیں ہوتا. فوج ایک واحد ادارہ ہے جو اس ملک کا مستقبل ہے. اگر فوج نہ ہوتی، میں دیکھتا ہوں آپ کتنی لڑائی لڑ سکتے ہیں کسی کے ساتھ. فوج ایک مضبوط ادارہ ہے، اس کی قدر کریں. اور جو شہید ہو گئے اس ملک پہ، ان کی قدر کریں. جو سرحد پہ بیٹھے ہیں ان کی قدر کریں.
ایک طرف انڈیا ہے تو دوسری طرف ہمارے افغانستان ہے. آپ سوچ نہیں سکتے، رات کے اندھیرے میں آپ کو ذرا بٹھا دیں نا کہیں، دیکھتے ہیں آپ کتنی ڈیوٹی دیتے ہیں. ان ماؤں سے پوچھیں جن کے بچے اس ملک میں قربان ہوئے. آپ نے کیا کیا؟ 3.5 سال میں کیا کیا ہے؟ کچھ تو عوام کو بتاتے نا. آپ تو بتانے کے قابل ہی نہیں ہیں. میں آپ کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کا حساب ان پرائمری کے بچوں والا ہے جو خود نہیں پڑھتے اور بعد میں کہتے جی او نہیں جی ماسٹر کا قصور سی. نہیں جی استانی کا قصور ہے. قصور کسی کا نہیں ہے. قصور نہ پڑھنے والے نالائق بچے کا ہے، نالائق طالب علم کا ہے، نالائق ڈرائیور کا ہے جس نے ڈرائیونگ تو سیکھی نہیں. یہی حال ہوتا ہے. جس بچے کو زیادہ لاڈ دے نا وہی اس گھر کی تباہی کا سبب بنتا ہے. وقت ہے سنبھل جائیں اور اپنے سینئر سے کام سیکھیں، پہلے پھر بات کریں. آپ کا تو وہ حساب ہے کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے. سوائے لنگر خانے میں روٹی کھانے کا کوئی کام ہوا ہے؟ یہ میں نے آپ کو اس لیے دکھایا ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے ہے. وزیر صاحب کا، وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب، دیکھیں آپ بھی. آپ کو کسی نے نہیں نکالا، آپ کے انہی وزراء نے نکالا. اور انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ ہم اپنے حلقے کے عوام کا شکریہ کیوں ادا کریں؟ نہ ادا کریں. ہم نہیں کہتے ہمارا شکریہ ادا کریں. ہم نے ووٹ آپ کو دی ہے، لیکن اس ووٹ کا آپ نے ناجائز فائدہ اٹھایا. اگر آپ کام کر دیتے نا، نہ بھی شکریہ ادا کرتے نا، تو بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے. لیکن آپ کسی کام کے نہیں نکلے. بہت دکھ کی بات ہے. میں 2 دن پہلے رات کو اڈیالہ روڈ کی طرف جانے کا اتفاق ہوا. وہاں کی جو حالت ہے وہ ناقابل بیان ہے. روڈ نظر ہی نہیں آتا روڈ گیا کدھر ہے، سوائے کھنڈرات کے کچھ بھی نہیں مل رہا. مجھے دکھ اس بات کا ہے. ہم احساس نہیں کرتے. کب احساس کریں گے؟ آپ کس ممبر نے، کس لیڈر نے کہاں کام کرایا یہ تو بتا دیں. صادقہ بات چوہان صاحب کا ہے، انہوں نے کام کرایا. باقی پنڈی کا بھی یہی حال ہے. اور آپ روڈ جو بنائے ہیں ان کے اوپر لک بھی نہیں صحیح طریقے سے ڈالے گی. وہ بجری باہر نکلی ہوئی ہے. سارے جو بھی روڈ آپ نے بنائے ہیں وہ روڈ بھی مکمل طور پہ نہیں بنائے گئے. فٹ پاتھ کی حالت دکھائی ہے. یہ فٹ پاتھ بنتے چوہان صاحب کبھی آپ نے آ کے دیکھا ہے؟ کبھی آپ دیکھتے نا کہ وہ لوگ کام کیسے کر رہے ہیں. آپ نے تو یہ دیکھا نہیں. اپنی ویڈیو بنائی جی چوہان صاحب کھڑے ہیں چوک میں کھڑے ہیں گاڑیاں ہٹا رہے ہیں. آپ کا کام نہیں ہے گاڑیاں ہٹانا ہے. آپ لوگوں نے اداروں کو کام کرنے ہی نہیں دیا. ادارے آپ کا کام تھا جن کے بارے میں آپ کہتے تھے سب کچھ اداروں کو دے دیتے، ان کی غلطیاں دے دیتے. ادارے جانتے اور وہ جانتے. آپ تو ذاتی انا پہ پڑ گئے ہیں، ذاتی طور پہ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. نہیں جی یہ نہیں کیا وہ نہیں. آپ یہ چھوڑیں. آپ نے ایک نعرہ رکھا ہے عوام کیا بے وقوف ہے، پاگل ہے. آپ یہ او نہیں جی یہ امپورٹڈ حکومت. کوئی امپورٹڈ حکومت نہیں ہوتی. ایک ڈرائیور نے دیوار کے ساتھ گاڑی مار دی ہے. گاڑی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، نہیں چھوڑا. اب وہ ڈرائیور یہ کہ او نہیں جی نہیں میری غلطی نہیں تھی، آگے دیوار تھی. او بھائی تمہیں چلانی ہی نہیں آتی گاڑی تو تم کیا کرو گے؟ میں آج بھی کہہ رہا ہوں
ملک کو کسی غلط راستے پہ نہ لے جائیں. اگر کوئی تعمیر و ترقی کا کام کرنا چاہتا ہے آپ ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں. آپ جب استعفے نہیں دیتے آپ قائد حزب اختلاف بن کر عمران خان صاحب بیٹھے وہاں پہ. آپ کو ایک تو تجربہ ہوگا حکومت چلانے کا. روڈوں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر روڈوں پہ حکومت جانی ہوتی نا تو کب کی کتنے کی چلی جاتی. ہمیشہ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, دشمنیاں نہیں کرتے. اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں وہاں پہ, تاکہ آپ کے بھی علم میں ہو کہ کام کیسے ہوتا ہے. جب آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ کام ہم نے کرنا کیا, اب آپ کے وزیر یہ کہتے ہیں جی پہلے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. آپ کے جو موجودہ وزیر اطلاعات تھے انہوں نے ایک چینل پہ بیٹھ کر پہلے جی مجھے وزیر اطلاعات بنائے گا, مجھے سمجھ نہیں کرنا کیا ہے, میرا سال پہلا اسی طرح گزر گئے. تو اس لیے کہتے ہیں نا زیادہ سیانے نہ بنو, کام سیکھو. اور جب آپ کام سیکھیں گے تو تبھی کام کریں گے. کسی دفتر میں بھی ملازم ہوتا ہے, ظاہری بات ہے کوئی سینئر بندہ جونیئر بندے کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ بھائی بتاؤ اس کو یہ کس طرح کام کرنا. آپ نے تو کسی کی بات مانی ہی نہیں, بس ہر ایک کو برا بھلا کرنا, یہی کام رہ گیا ہمارے سیاستدانوں کا. آپ بات سن لیا کریں, مان لیا کریں. مانے یہ آپ کی غلطی ہے اور اسی غلطی کی وجہ سے آج نوبت یہاں